نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ یہ دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے حلال و پاک رزق کا روزگار عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض اسٹار ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ شعبان مبارک کا مہینہ ہے اور 15 شعبان قریب ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان آ رہا ہے۔ تو اسٹار ٹی وی کی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ شروعات پہلی کریں، پہلے ہی سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان مبارک کے اعمال کی تیاری شروع کریں تاکہ ہمیں بر وقت افادہ ہو، بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم لوگ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، اور ابھی سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ نوافل پڑھنا شروع کریں تاکہ ہمارا اس طرح ہمارے بیچ میں اعمال کا شوق پیدا ہو، ذوق و شوق پیدا ہو، اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ طویل رکعتیں پڑھیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونے کے لیے کیا مقصد کہ ہم لوگ تراویحوں کے لیے تیاری کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو چند احادیث کے مجموعے کے ساتھ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار ٹی وی کی جانب سے حاضر ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے تعلیمی حلقے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور احادیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ایام کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی ہے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو سنتے ہیں مل کے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رہے، جزاک اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے حدیث میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ حدیث کے سلسلے کو سنتے ہیں، تعلیمی حلقہ میں بیٹھتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب بھی تعلیمی حلقہ لگتا ہے آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ مجلس قائم رہتی ہے وہ ان کے گرد جمع رہتے ہیں، ان کے سنتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے تو مجلس چلی جاتی ہے، فرشتوں کی مجلس بھی چلی جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کا حکم پھر یہی ہوتا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے جی، وہ جانتا ہے کہ کہاں گئے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ فلانی جگہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ تعلیمی حلقہ تھا۔ تو فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ وہ تو آپ کی وہ مغفرت طلب کر رہے تھے اور آپ کی بڑائی طلب کر رہے تھے، جہنم سے خلاصی اور جنت طلب کر رہے تھے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کی معافرت کر دی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، نیک مجالس کی یہی جو ہے نا فائدے ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی ہمیں نیک مجالس ملتے ہیں انہی کو اللہ پاک کے فضل کرم سے میں گیدرنگ بہت ضروری ہے، اسپیشلی علماء کرام صاحبان کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا، جہاں پہ بھی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور خود بھی اچھی اچھی باتوں کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ان کی تشہیر کرتے رہو، اور جو ہے اپنے تک محدود مت رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا چونکہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اگر ایک روزہ بلا کسی عذر کے بندہ افطار کر لیتا ہے تو اگر ساری زندگی بھی روزے رکھ لے، ساری زندگی، وہ روزے کی قیمت وہ نہیں چکا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے ہر رمضان مبارک میں شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ دل جمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل پرفارم کریں۔ کیونکہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہوتا ہے، ڈھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھاڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ڈھال کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جیسے کہ جنگ ہوتی ہے، غزو ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو ڈھال جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کے لیے سیفٹی کے لیے بندہ یوز کرتا ہے۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے۔ جب غیر اس پہ کوئی وار کرتا ہے تو یہ ڈھال آگے کر دیتا ہے اور اپنی تلوار چلاتا ہے، جس سے اس کی سیفٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ روزہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے سیفٹی ہے۔ کن چیزوں سے؟ سب سے بڑی جو خلاصی، جو سب سے بڑی سیفٹی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا جہنم کی آگ سے بڑی پروٹیکشن ہے روزہ مبارک کی۔ اور پھر گناہوں سے نجات ہے، خطاؤں سے نجات ہے، نظر کی حفاظت ہے، حرام نہیں کھاتا بندہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، نمازوں کی پابندی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو ان چیزوں سے ان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ رمضان میں ایک نفل پڑتا ہے تو 70، ایک نفل جو ہوتا ہے وہ فرض میں تبدیل ہوتا ہے۔ جب یہ 4 فرض ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 280 فرض ادا کی، یعنی کہ 70 ضرب 4 کریں تو 280 فرض بنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ظہر کے 4 فرض پڑھے تو اٹس مین کہ 280 فرض ایک بندے نے ادا کیے۔ اللہ کریم نے اتنا ایک زبردست لوٹ مار کا مہینہ رکھا ہے۔ تو لوٹ مار اس لیے کہتے ہیں مومنوں کے لیے کہ یہ بہت ہی نفع والا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ غمخواری کرو، ان کے ساتھ ان کے ساتھ دکھ درد شیئر کرو، جو کمزور ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ کسی بھی قسم کے ہیں اپنے آس پڑوس میں سب کا بہت خیال رکھو۔ افطاری کے لوگوں کو بلواؤ، ان کو دعوت دو، سحری کی دعوت دو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اچھی صحت کے ساتھ ان برکتوں سے نوازے کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے مرحبا رمضان آئے اور ہم لوگ دل جمی کے ساتھ ان عبادات میں مشغول ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہمیشہ رہیے گا، ہمیشہ اسٹار گڈ ٹی وی کی ویڈیوز رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے سنتے رہیے گا، اور انہی فضائل کو اپنے تک محدود بھی مت رکھیے گا، بلکہ ان کو اسپریڈ کیجیے گا، ان کو پھیلاتے رہیے گا، آس میں پڑوس میں یار دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیوز کے ذریعے سے ہو، فون کے ذریعے سے ہو، کسی بھی سورس سے ہو، اچھی باتوں کا جو ہے نا آپ ہم لوگوں نے تشہیر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش آباد رکھے، بہت جزاک اللہ۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں انکریج ہو سکوں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں، ضرور کامنٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔